بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن ٹرانسلیشن اینڈ عربک اسپیکنگ کورس کی آج ہماری 13ویں کلاس ہے۔ آج ہم پڑھیں گے حروف جارہ کے بارے، یعنی جس طرح پریپوزیشن ہوتے ہیں ان، آن، ایٹ، تو اس طرح یہ پریپوزیشن ہوتے ہیں، ایسے ہی عربی میں حروف جارہ ہوتے ہیں۔ جس طرح پریپوزیشن کے ڈیفرنٹ ہونے سے لفظ کا معنی چینج ہو جاتا ہے، ایسے ہی حروف جارہ اگر لفظ کے ساتھ آئیں گے تو وہ لفظ کا جو معنی ہوگا وہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں ہم حروف جارہ۔ حروف جارہ کی تعریف: ایسے حروف جو اپنے بعد والے لفظ کو جر دیتے ہیں انہیں حروف جارہ کہتے ہیں، یعنی ان کے بعد جو حروف کے بعد آئے گا اس کو یہ جر دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں، اور یہ 13 ہیں، جن کو ایک شعر میں یوں کہا گیا: باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، من، فی، عن، علا، حتی، الا۔ اب ہم ان کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ ان کا استعمال کیا کیا ہے۔ من، نمبر 1 ہے من، اس کا معنی ہے سے، جس طرح انگلش میں فرام ہوتا ہے، یعنی العجوۃ من الجنت۔ العجوہ، عجوہ کھجور کا نام ہے، یعنی عجوہ جو ہے وہ جنت سے ہے۔ حتی کا معنی ہے تک، تل جس طرح ہوتا ہے نا، کسی چیز کی انتہا بیان کرتا ہے تل، یعنی انتظرتک حتی المساء۔ انتظر ینتظر، انتظار کا معنی ہمیں پتہ ہے انتظار کرنا۔ انتظرت یعنی میں نے انتظار کیا، کا انتظرت کا تمہارا، حتی یہاں تک کہ مسائی، مسا کہتے ہیں شام کو، حتی المسائی، تو اب شام تک۔ تو اس نے ٹل جو ہے نا اس طرح یوز ہوتا ہے، تو ایسے اس نے حتی یوز ہوتا ہے۔ الا، آگے ہے الا۔ الا کا معنی ہے طرف اور تک، جس طرح ٹو ہوتا ہے تو ویسے ہی جو ہے الا ہوتا ہے۔ مثلا انا اذهب الى المدینہ، میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو جس طرح جو ہے نا انگلش میں I am going to مدینہ، تو ایسے ہی انا اذهب الى المدینہ۔ آگے ہے علا۔ علا کا معنی ہے پر، جس طرح آن ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر پر، تو ایسے ہی یہ یہاں عربی میں علا ہوتا ہے۔ انا اجلس علی الکرسی، میں کرسی پر بیٹھتا ہوں۔ اجلس علی الکرسی، کرسی پر بیٹھو، اس طرح جو ہے نا اس کا معنی ہے۔ آگے ہے فی۔ فی کا معنی ہے میں، جس طرح ان ہوتا ہے انگلش میں ایسے ہی یہ میں ان فی ہے۔ فی الدار زید، دار کہتے ہیں ہاؤس کو نا، ہاؤس، ہاؤس میں، گھر میں زید ہے۔ انا فی الدار، میں گھر میں ہوں، انا میں، ضمیر ہم نے پڑھی، میں گھر میں ہوں۔ ہوا فی الدار، وہ گھر میں ہے۔ آگے ہے عن۔ عن کا معنی ہے سے، یعنی کسی چیز سے، اس طرح کے سینس میں یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ابتعد یبتعد، ابتعاد کا معنی باب افتعال سے معنی دور ہونا۔ اب ہمارا ابتعد عنی، تو مجھ سے دور ہو جاؤ، امر ہو جائے گا نا، حکم ہے۔ آگے ہے با۔ با کا معنی ہے سے اور ساتھ، اس طرح انگلش میں ود ہوتا ہے۔ کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا یا قلم سے لکھا، دونوں ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ آگے ہے لام۔
لا، تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے لیے، لا کا معنی ہے لیے، جس طرح انگلش میں فار ہوتا ہے. حاضل مالو لزید، یہ جو مال ہے یہ زید کے لیے ہے، یہ مال زید کا ہے. حاضا مال لی، ضمیر لگا دیں گے، ضمیر مجرور متصل، لی یہ مال میرے لیے ہے. حاضل قلم لی، یہ قلم میرے لیے ہے یا میرا ہے. آگے ہے منذو، اس کا معنی بھی ہے سے، لیکن استعمال جس طرح فرام ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، اور سنس کا جس طرح استعمال ہوتا ہے تو یہ سنس کے مقابل ہوتا ہے استعمال میں نا منذو. ما رأیتہ منذ سنۃ، میں نے اسے 1 سال سے نہیں دیکھا. قاف، قاف کا معنی ہے طرح، لائک جس طرح ہوتا ہے نا، لائک اے لائن. زید کالقمر، قمر کہتے ہیں چاند کو، زید چاند کی طرح ہے. زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے. ربا کا معنی ہے کئی اور کچھ. ربا لسن یوخذ، کم ہی چور جو ہے، اخذ یاخذ کو معنی ہے لینا یا پکڑنا، کم ہی چور جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں. اور ربا مرید یشفی، کئی مریض جو ہے وہ شفایاب ہو جاتے ہیں. آگے ہے واو، واو قسمیہ ہوتی ہے جیسے والعصر اور زمانے کی قسم. تا، تا قسمیہ ہے جیسے تاللہ، اللہ عز و جل کی قسم، واللہ اللہ عز و جل کی قسم. تو اس کا معنی ہم قسمیہ کریں گے، قسم اٹھائی جا رہی ہے یہاں پر. اور دوسری بھی دیکھ لیں اس طرح العجوۃ من الجنت، حتیٰ کی مثال ہے حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر جو ہے وہ طلوع ہو جائے. یہ ان کی مزید مثالیں لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو ان میں سے یہ آپ لکھ سکتے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے حروف عطف کا بیان. حروف عطف کنجکشن، جس طرح انگلش میں کنجکشن ہوتے ہیں عربی میں وہی حروف عطف ہوتے ہیں. یعنی اینڈ جس طرح ہوتا ہے اور جس طرح ہوتا ہے، تو کنجکشن جس طرح ہوتے ہیں یہ بھی سیم ٹو سیم ویسے ہی ہوتے ہیں. آئیے ہم ان کو پڑھتے ہیں. یہ جو ہے 10 حروف ہیں. نمبر 1 واو، واو کا معنی ہوتا ہے اور، جس طرح انگلش میں اینڈ ہوتا ہے، جیسے جاء زید و بکر، زید اور بکر آیا. فا، فا کا معنی ہوتا ہے پھر، فوراً. جاء زید فا بکر، زید آیا پھر فوراً بکر آیا. ثم، ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، اس کا معنی ہوتا ہے صرف پھر. جاء زید ثم بکر، یعنی زید آیا پھر بکر آیا. آؤ، اس کا معنی ہوتا ہے یا الف یا جس طرح انگلش میں اور ہوتا ہے. یعنی جاء زید او بکر، زید آیا یا بکر آیا، شک ہے ایک چیز ہوئی. ام کا معنی بھی ہے یا، جاء زید جاء ام بکر، زید آیا یا بکر آیا. اما، اس کا معنی بھی ہے یا تو، جاء اما زید و اما بکر، یا تو زید آیا یا پھر بکر آیا. بل، اس کا معنی جس طرح بٹ ہوتا ہے کنجکشن بل کے، اس کا بھی وہی معنی ہے بل کا، بل کے. جاء زید بل بکر، زید آیا بلکہ بکر آیا، یعنی غلطی ہو گئی، زید کی، زید نہیں آیا بکر آیا. لیکن، لیکن زید حاضر لیکن نائم، زید حاضر ہے لیکن وہ سویا ہوا ہے. لیکن، لام الف لا، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں،
جاء زید لا بکر، زید آیا بکر نہیں آیا، حتی یہاں تک کہ، حتی کا معنی یہاں تک کہ، جاء راکب حتی راجل، راکب کہتے ہیں سوار شخص نا، سوار شخص آیا یہاں تک کہ گھوڑا بھی ساتھ لایا۔ تو یہ جو ہے نا ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ آج ہم الفاظ معنی نہیں پڑھیں گے، آپ نے بس انہی کو یاد کرنا ہے کیونکہ ان کا قرآن پاک میں بکثرت استعمال ہے۔ تو اگر آپ نے یہ یاد کر لیے تو قرآن پاک کے یعنی آپ نے ہزاروں الفاظ معنی آپ کو یاد ہو گئے۔ تو بس ان کو آپ نے ان کے الفاظ معانی یاد کرنے ہیں، بقیہ جو ہے ان کا استعمال جس طرح قرآن پاک میں آیا ہوگا تو اس میں ہم دیکھ لیں گے۔ ابھی صرف اور صرف آپ ان کے معانی یاد کر لیں اور مثالیں آپ اپنی طرف سے بنائیں یا پھر انہی کو دیکھ لیں سمجھنے کے لیے۔